अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है? यानी कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द से कब और क्यों रिश्ता बनाती है? गैर मर्द के साथ वो दोस्ती क्यों करती है? इसकी असल वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी बड़ी वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है। यानी कि इन 4 बातों की वजह से शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है, उनसे दोस्ती करती है। और साथ ही साथ हम आपको मियाँ बीवी का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताएंगे जिसको सुनकर आप सभी की आंखें खुल जाएंगी और आपको ये पता चलेगा कि बीवी गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और ख़ास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियाँ किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है कहीं इसके ज़िम्मेदार हम खुद तो नहीं। आज हम आपको हमारे जानने वाले दोस्त की ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास इन 4 बातों की वजह से जाती है। यानी इन 4 कामों की वजह से शादीशुदा औरत गैर मर्दों से दोस्ती करती है। नंबर 1, हम बिस्तरी की ख्वाहिश पूरी ना होना। दोस्तों, इसमें सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि किसी शादीशुदा औरत की हम बिस्तरी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो ऐसे में फिर वो औरत अपने शौहर को खुलकर कुछ बता नहीं पाती, फिर वो उसके लिए किसी और मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। नंबर 2, अकेलापन। दोस्तों, कई दिनों तक शौहर का अपनी बीवी से अलग रहना ये भी एक बड़ी वजह है। अगर कोई मर्द कई दिनों तक अपनी बीवी से दूर रहता है तो फिर बीवी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है, इसलिए फिर वो किसी गैर मर्द से रिश्ता बना लेती है। नंबर 3, आपसी अनबन। दोस्तों, लड़ाई झगड़े तो हर मियाँ बीवी के बीच होते ही हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों की नाराज़गी की वजह से अक्सर रिश्ते ख़राब होने लग जाते हैं। अगर किसी मियाँ बीवी में बिल्कुल भी नहीं बनती तो फिर जाहिर सी बात है कि इन दोनों में भी प्यार मोहब्बत नहीं होती। ऐसे में फिर एक औरत खुश रहने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। और नंबर 4, शौहर का गुस्सा होना और इज़्ज़त ना करना। दोस्तों, अगर शौहर अपनी बीवी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करता है, उसे जलील करता है, अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, ऐसे में एक औरत का दिल सुकून नहीं पाता। इसलिए फिर एक औरत खुश रहने के लिए किसी दूसरे मर्द को ढूंढने लग जाती है। मेरे दोस्तों, ये 4 बातें हैं जिसकी वजह से एक औरत अपने मर्द से बगावत करती है, अपने शौहर से बेवफाई करती है और वो किसी दूसरे मर्द के पास चली जाती है और किसी गैर मर्द से रिश्ता बना लेती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी हमेशा आपकी होकर रहे, आपके साथ कभी भी धोखा ना करे, तो ये 4 गलतियां भूल कर भी कभी मत करना। मेरे दोस्तों, अब हम आपको एक मियाँ बीवी का सच्चा वाक़या बताते हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि बीवी गैर मर्दों से दोस्ती क्यों करती है। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने अपनी शादी की पहली रात का एक अजीब वाक़या मुझे बताया है जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि ये वाक़या आप दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए ताकि ये इबरतनाक किस्सा आप लोगों में भी पहुंच जाए। तो हमने उस दोस्त से इसकी इजाज़त ली और आपसे अब वो इबरतनाक वाक़या शेयर करेंगे, क्योंकि आप में से कोई भी शख्स इस तरह की गलती करके अपनी ज़िंदगी ख़राब न कर पाए। इसलिए आज की ये वीडियो आप ज़रूर देखें। दोस्तों, अब्दुल नाम का मेरा एक दोस्त था। ये बदला हुआ नाम है। उसने अपनी शादी का एक अजीब वाक़या हमें बताया। हम आपको ये भी बता दें कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा वाक़या है। दोस्तों, अब्दुल कहता है कि कुछ दिनों पहले मेरी शादी हुई। शादी की पहली रात मेरे लिए एक अजीब रात थी। मुझको समझ नहीं आ रहा था जब मैं पहली बार अपनी बीवी के पास जाऊँ तो मैं उसको क्या बोलूँ, यानी कि मैं उससे क्या बातें करूँ। उसके बाद मैं हिम्मत करके अपने कमरे में चला गया। मेरी बीवी दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठी हुई है। मैंने जाकर पहले उसको सलाम किया। उसने धीरे से सलाम का जवाब दे दिया। उसके बाद मैं उसके पास जाकर बैठ गया और मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ना चाहा तो वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, खबरदार अगर मुझको हाथ लगाया तो मुझे हाथ मत लगाना। ये देखकर मैं हैरान हो गया और कहने लगा कि तुम मेरी बीवी हो
آج ہماری شادی ہوئی ہے، ہماری پہلی رات کی یادوں کو اس طرح سے خراب مت کرو۔ یہ سن کر میری بیوی کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، ہماری یہ شادی زبردستی کی شادی ہے۔ میری شادی میں گھر والوں نے میری مرضی کے خلاف کی ہے، میری شادی میرے گھر والوں نے میری مرضی کے خلاف کی ہے۔ یاد رکھنا، تم کچھ بھی کر لو مگر تم میری محبت کبھی نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ یہ سن کر میری تو جان ہی نکلنے والی تھی، میرے ہوش اڑ گئے، جیسے مانو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میں حیران اور پریشان تھا، ایک ٹک اس کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یا اللہ، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ خیر، اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو جیسے تیسے کر کے سنبھالا اور میں وہاں سے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اے اللہ، تو میری بیوی کو نیک ہدایت دے دے اور میری عزت رسوا ہونے سے بچا لے۔ دوستو، عبدل نے بتایا کہ مجھے ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کر رہی ہے، وہ مجھ کو چھوڑ کر کسی اور لڑکے سے محبت کر رہی ہے، بلکہ مجھ کو ڈر اس بات کا ہونے لگا تھا کہ اب معاشرے میں اور خاندان میں میری عزت کا کیا ہوگا۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا اور ہمارے یہاں پر جب بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا تو اس کی عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگی اور میں سوچنے لگا کہ اگر یہ صبح اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں سے یہ کہہ دے کہ یہ لڑکا تو نامرد ہے، اس لیے میں وہاں پر نہیں رہوں گی، میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، اور اگر یہ اپنے گھر جا کر واپس نہیں آئی تو پھر میری عزت کا کیا ہوگا۔ ایک بار تو میں نے یہ سوچا کہ یہ میری بیوی ہے، اگر میں اس کے ساتھ زبردستی بھی کر لیتا ہوں تو مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ میرے نکاح میں آئی ہے، مگر پھر میرے دل نے ایسا کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ خیر، اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اس سے بات کروں، اس سے پوچھوں تو صحیح کہ جب ایسی بات تھی تو اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، مگر پھر مجھے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میں اس سے کوئی بات کروں، اور میں یہ سوچنے لگا کہ میں ایسی عورت سے منتیں کیوں کروں جس نے مجھ کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس طرح پھر میں نے اللہ سے شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دی اور وہیں پر سو گیا کہ جب اس کو کسی اور سے محبت تھی تو پھر اس نے میرے ساتھ نکاح کیوں کیا، یا پھر اگر کچھ ایسی بات تھی تو اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اگر وہ مجھے پہلے بتا دیتی تو پہلے ہی ہم رشتہ ختم کر دیتے، نہ تو بات شادی تک پہنچتی اور نہ ہی ہماری اس طرح سے زندگی خراب ہوتی۔ اس طرح کی باتیں سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ اس کے بعد صبح ہو گئی، اس کے گھر والے اس کو لینے کے لیے آ گئے اور وہ چپ چاپ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد کئی دنوں تک کوئی خیر و خبر نہ ہوئی، یعنی کہ اس سے ہماری کوئی بھی بات چیت نہ ہوئی۔ مگر کچھ دنوں کے بعد میں ایک دن اس کی امی کا فون میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگی کہ بیٹا، آپ اپنی بیوی کو لینے نہیں آئے۔ تو یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اسے کوئی عقل آ گئی ہوگی اور اس نے آنے کے لیے ہاں کر دی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں اس کو لینے کے لیے اپنے سسرال پہنچ گیا۔ میں نے وہاں پر بھی اس بات کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا اور چپ چاپ اس کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کو کچھ بھی شرم نہیں ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ جیسی تھی ویسی ہی ہے۔ اب گھر آنے کے بعد میری بیوی ہر روز گھر کی چھت پر جا کر نہ جانے کس سے گھنٹوں تک باتیں کرتی، مگر میں نے کبھی اس کو اس کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ اتنی دیر تک کس سے باتیں کرتی ہے۔ بس ایک دن میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی اس طرح سے گھٹ گھٹ کر کیوں جی رہی ہے، اگر اس کو طلاق چاہیے تو میں اس کو دے سکتا ہوں، مگر اس پر وہ کہنے لگی مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اب وہ میرے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی رہنے لگی، مگر اس نے کبھی بھی میرے ساتھ بیوی جیسا برتاؤ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کو پریشان کیا اور نہ ہی کبھی اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، عبدل نے بتایا کہ میں ایک غریب گھر کا لڑکا ہوں اور ہم نے ہماری ساری جمع پونجی شادی پر خرچ کر دی تھی، اب ہم بالکل خالی ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اس طرح سے ہمارے دن گزرنے لگے، میں دن میں کام کرنے چلا جاتا اور شام کو جب میں تھکا ہارا اپنے گھر آتا تو ساتھ میں اپنا کھانا بھی لے آتا اور رات کو اسی کھانے کو کھا کر سو جاتا۔ میں جب بھی کبھی گھر آتا تو میں دیکھتا کہ میری بیوی ہمیشہ مجھ کو اپنے فون پر ہی ملتی، یعنی کہ وہ کسی سے مجھے بات کرتی ہوئی ملتی۔ یہ دیکھ کر تو میرا دماغ بہت خراب ہوتا، مگر میں نے کبھی اس کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا، اس سے کبھی اس بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ ہر روز کس سے باتیں کرتی ہے۔ ایک رات کی بات ہے، رات میں سویا ہوا تھا کہ آدھی رات کو میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے دیکھا کہ فون میرے کسی دوست کا تھا۔
میں نے फ़ون اٹھایا تو میرے اس دوست نے مجھ سے کہا کہ بھائی تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ یہیں پر ہے، اور وہ کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو یہاں پر ایک ہوٹل میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے پہلے تو اس کی بات پر یقین نہیں ہوا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی سچ میں گھر پر موجود نہیں ہے تو یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی سچ میں اس ہوٹل میں بیٹھی ہوئی گلچھرے اڑا رہی ہے۔ میں نے جا کر سیدھا اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو پکڑ کر اپنے گھر لے آیا۔ میں بہت غصے میں تھا اور آتے ہی میں نے اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا، جس سے اس کے گال پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اب بہت ہو گیا تمہارا ناٹک، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اور آج کے بعد تم اپنی شکل بھی مجھ کو مت دکھانا۔ آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو چکی ہو، اگر تم کو کبھی طلاق چاہیے تو مجھ کو بول دینا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد وہ اپنا روتا ہوا منہ لے کر اپنے گھر چلی گئی، مگر اس کے بعد اس نے کبھی بھی مجھ سے طلاق نہیں مانگا۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے ہی تھے کہ جس لڑکے سے وہ محبت کرتی تھی، جس کے پیار میں وہ پاگل تھی، اس نے اپنا مطلب نکال کر کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس بات کا اس کو اتنا گہرا صدمہ لگا کہ اس نے ایک بار تو زہر کھا لیا تھا، مگر جیسے تیسے کر کے وہ اس وقت بچ گئی۔ مگر تھوڑے دنوں کے بعد اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی، یعنی کہ وہ اپنا دماغی سنتلن کھو بیٹھی اور پاگل ہو گئی۔ آج وہ پاگلوں کی طرح گلی گلی گھومتی پھرتی ہے۔ خیر دوستو، اس کے بعد عبدل نے بتایا کہ مجھ کو 3-4 سال لگے واپس نارمل انسان بننے میں، اور اس بات کو سمجھنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں نے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کی اور اللہ کے کرم سے وہ لڑکی بہت نیک نکلی۔ الحمدللہ آج میرے 3 بچے بھی ہیں۔ پتہ نہیں میں نے جو 3-4 سال جو حوصلے سے صبر سے گزارے تھے، اس کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک نیک بیوی کے طور پر تحفہ دیا ہے۔ دوستو، عبدل کہتا ہے کہ میری یہ بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ میں اب ذرا سا بھی پریشان ہو جاتا ہوں تو میری بیوی کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اگر میں کبھی اپنے گھر جانے میں ذرا سا بھی لیٹ ہو جاتا ہوں تو وہ پریشان ہوتی ہے اور فون کر کے مجھے خیریت پوچھتی ہے۔ کئی بار تو ایسی محبت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ میں کہہ اٹھتا ہوں کہ بیوی، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جو تم میری اتنی فکر کر رہی ہو۔ اور کئی بار میں یہ سوچتا ہوں کہ آخر عورت تو یہ بھی ہے اور عورت وہ بھی تھی، لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے۔ میں پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی وہی ہوں، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنی پہلی بیوی پر بہت ظلم کیا اور اسی وجہ سے وہ پاگل ہو گئی۔ اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ خیر دوستو، اللہ ایسی عورتوں کو نیک ہدایت دے۔ حرام رشتہ ذلت ہی ذلت دیتا ہے، اور ناجائز رشتہ رکھنا اور یہ بھی کہنا کہ اب زندگی اس کے ساتھ ہی سنور جائے گی تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔